نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ الفجر شیفہ کی 14 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کی یہ حالت ہے، اس کی جبلت، اس کی فطرت میں یہ شے شامل ہے کہ اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کو آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو پرکھ کے مراحل سے گزارتا ہے، تو فَأَكْرَمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَنَعَّمَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے لیے ارزانی فرما دیتا ہے، اس کو اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے، اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیقول، تو یہ کہتے ہیں ربی اکرمنی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت بڑھا دی ہے، مجھے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن اس عزت کے ملنے پر وہ اس کا شکر نہیں کرتا، بلکہ یہ خیال کر دیکھو میں اپنے رب کا کتنا پیارا بن گیا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بات عام رواج پایا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا کسی کو دنیا کی دولت عطا فرماتے ہیں تو ہم کہتے جی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو بڑی عزت دے دی، دیکھو جی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ پھر وہ اس ساری کی ساری عزت کو، عظمت کو، مال کو، دولت کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت پھر وہ خیال نہیں کرتا، بلکہ اپنے زور بازو کی قوت اور اپنی عقل و دانش کو بروئے کار لاتا کہتا ہے میں نے اپنی عقل کے ساتھ یہ کمایا، میں نے اپنی بازو کی قوت کے ساتھ یہ کمایا، میں نے اپنی دانائی کے ساتھ یہ سب کچھ کمایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کا رب اس کو اس طرح آزماتا ہے دوسری طریقے سے تو پھر اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کی ہے، مجھے پست کر دیا، میری اہانت کر دی، مجھے خوار کر دیا، پھر وہ یہ کہتا ہے۔ حالانکہ دونوں صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ آزمائش کی ہوتی ہیں۔ کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی سے مال و دولت واپس لے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو نعمتیں دے کر، تندرستی دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کے مراحل سے جو گزارا جاتا ہے انسان کو، پھر درجہ یا بلند ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر رب کائنات جل وعلا نے اس کو عزت و عظمت سے نوازا ہو، مال و دولت سے نوازا ہو، اختیارات کی رب کائنات جل وعلا نے اسے توفیق عطا فرما دی ہو، رب ذوالجلال نے چیزوں سے اس کو سرفراز فرمائے ہو، پھر اسے چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے اختیارات کو صحیح بروئے کر لائے، مال و دولت کا حق ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اگر کوئی اس کے ماتحت ہے اس پر ظلم نہ ہونے دے، انصاف عدل سے کام لے، تو پھر وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ اگر اس کے برعکس ہوا تو پھر برباد ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مال و دولت لے لیا، نہ دیا، غریب کر دیا یا شروع سے غریب رکھا، اور وہ اپنی اس غربت پر اپنے رب کی معاذ اللہ توہین نہ کریں، اس کی شان میں نازیبہ کلمہ نہ کہیں، صبر و استقامت سے کام لے، تو پھر اس کا درجہ بڑھ گیا۔ اگر ایسے نہ کیا تو یہ ذلیل ہو گیا۔ رب کریم شاہ فرماتا ہے کلا، یوں کیوں نہیں ہوا، بل لا تکرمون الیتیم، انہوں نے یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا، اکرام نہیں کیا، عزت نہیں کی یتیم کو، یتیم کی، انہوں نے یتیم کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم ذلت کی نگاہوں سے دیکھا، یتیم کو پس جانا، اسے دھتکار دیا، اپنے دروازے سے دور بھگا دیا، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور انہوں نے مسکینوں کو بھی کھانے کی دعوت نہ دی، نہ کسی کو ترغیب دی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی جب ان کو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جب ان کو میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا،
تو نے غریبوں کو، یتیموں کو، ناداروں کو نظر انداز کر دیا، ان کو پوچھا تک نہیں۔ اگر اختیارات عطا فرمائے مال و دولت والوں کو وہ کچھ دیا جو انہوں نے چاہا، غریبوں کو، یتیموں کو دودکار دیا۔ شاید آپ کے پاس بھی وہ جو پوسٹ آئی ہو، مجھے کسی نے بھیجی تھی، کسی آدمی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ لاہور کے ہائی کورٹ کا بتایا تھا کہ ایک عورت کو 15 سال کی عمر میں اس پر الزام لگا تھا قتل کا، حالانکہ وہ بے گناہ تھی۔ 20 سال تک صرف اس نے اس لیے قید کاٹی کہ اس وقت اس کے پاس 400 روپے ضمانت کے لیے نہیں تھا۔ 20 سال تک وہ قید کاٹتی رہی، 20 سال کے بعد اس کو بری کیا، اور ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وہ رونے لگی کہ اب عزت باقی کیا رہ گئی میری، جو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اور امیر عورت نے ہائی کورٹ سے ضمانت کری تو 5 منٹ میں ضمانت ہو گئی۔ غریب عورت کو 20 سال لگے ضمانت کروانے میں، کتنا زیادہ فرق ہے۔ اور اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ بے گناہ انسانوں کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا۔ اگلے دن ایک چھوٹی سی بچی، یتیم بچی، چیف جسٹس کے پاس ہے کہ جی میری فریاد سن لے، کہا جا بھاگ جا، میرے پاس اب ٹائم نہیں، کبھی پھر آنا۔ یہ ہے، یعنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں کوئی دنیا کی دولت یہ اختیار دیتا ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ایک دن بارگاہ رب العزت میں تمہیں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذرا حاضر ہونا ہے، پھر تم سے پوچھا جائے گا، جس طرح آگے آ رہا ہے۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتے تھے، نہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو بھی نہیں ترغیب دیتے تھے، نہ خود ہی عمل کرتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جو تم میراث وہ ساری کی ساری کھا جایا کرتے تھے۔ ایسے آج ہوتا ہے، صرف وہ مشرکین مکہ ہی ایسے نہ کیا کرتے تھے، آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو عموماً میراث نہیں دی جاتی، طاقتور کمزور کی میراث ہڑپ کر جاتا ہے، بڑا چھوٹوں کو رگڑا دے دیتا ہے۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو، شدید محبت کرتے ہو، دنیا کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم جانتے نہیں ہو یہ تو میں نے آزمائش کی تھی، تمہارا امتحان لیا تھا تاکہ دنیا والوں کو دکھاؤں میں نے ایسی ہی سزا اس کو نہیں دی، دیکھو اس کو کتنا مال و دولت دیا تھا، مگر اس سے اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں دنیا میں عیش کرنے والوں، گلشڑے اڑانے والوں، اقتدار کے مزے لوٹنے والوں، غریبوں کا گلا گھونٹنے والوں، ذرا اس وقت کو یاد کرو اذا، جس گھڑی میرا اللہ فرماتے ہیں دکت الارض دکن دکا، جب زمین کے پڑکچے اڑا دیے جائیں گے، زمین کو پاش پاش کر دیا جائے گا، ذرا اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت اپنے ذہن میں رکھو، تمہارے اقتدار کا نشہ اتر جائے گا، تمہاری فرعونیت کی اکڑی ہوئی گردن نیچی ہو جائے گی، اور تمہاری ذلت اور رسوائی تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہوگی، اور تم نظریں جھکائے ذلیل و خوار ہو کر ان مظلوموں کو دیکھو گے کہ جن پہ تم نے ظلم کیا تھا کہ اللہ ان کو عزت عطا فرما رہا ہے اور تمہیں ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، سوائے اس کے اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کے پڑکچے اڑا دیے جائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارے رب کا حکم آ جائے گا، یعنی تمہارے رب کا جاہ و جلال آ جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا روب و دبدبا تم پہ غالب آ جائے گا، والملک، اور فرشتے صفا صفا، قطار اندر قطار کھڑے تمہیں نظر آئیں گے، تم دیکھو گے پھر اس منظر کو۔ ارشاد فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو تمہارے سامنے، یعنی جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، وہ دور ہوتی ہوئی بھی قریب ہوگی، یعنی تمہیں جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا۔ فرماتے وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان نصیحت قبول کرنا چاہے گا، سوچے گا، خیال کرے گا کہ میں
نیک کام کر رہا ہوتا اس وقت یہ نصیحت قبول کرنے کا سوچے گا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کے قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وقت پر کافی تھا قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تمہیں تو پھر کس کام کا۔ وقت پر تم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، اللہ کے نبی کو راضی کیا ہوتا، اس وقت تم اقتدار کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے، مظلوموں پہ ظلم کیا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے، اس وقت تمہاری حالت ہی کچھ اور تھی۔ لیکن آج قیامت کے دن جب تم سے تمہاری کرتوتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ارشاد گرامی قدر اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے میرے لیے بربادی، میرے لیے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے کوئی نیکی اپنی زندگی میں آگے بھیجی ہوئی ہوتی۔ اس وقت تو یہ تیرے اقتدار کا پتہ چلے گا۔ آج جو پتہ چلتا ہے نا کراچی کا وہ ایک ٹاور زمین کے ساتھ ملا دے مسمار کر دیا گیا، اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہ غصے ہو رہے تھے، کیوں نہیں جلدی جلدی غریبوں کے گھروں کو گرایا، جلدی کراؤ، میرا حکم ماننے سے انکار کرتے ہو، خود رب کی نافرمانی کرائے ہوئے ہیں اور میرے نبی کی سنت کی روزانہ مخالفت کرتا ہے، داڑھی کو جڑ سے مونڈتا ہے، نبی کی مخالفت کرتے کو حیا نہیں آیا، میرے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن ہر ظالم کہے گا اے کاش میں نے زندگی میں اپنے رب کو ناراض نہ کیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا، میں نے اپنی آخرت کے لیے زندگی میں کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ، پس آج کے دن لا یعذب عذابہ احد، کوئی بھی عذاب نہ دے سکے گا اللہ کے عذاب کی مانند۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی طرح دنیا میں کوئی کتنا کسی کو عذاب دے دے گا، شدید عذاب دے گا تو وہ مر جائے گا بندہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جو عذاب ملے گا وہاں موت تو نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب معاذ اللہ کافروں کے لیے۔ ایمان والوں کو سزا ملے گی، بالآخر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن کافروں کو شدید سزا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ ہی مضبوط باندھنا ہوگا اللہ کے باندھنے کی مانند۔ اللہ تعالیٰ جو جہنم کی زنجیروں میں جکڑے گا، اس طرح کیا معاذ اللہ تعالیٰ سے مطلب باندھنا کسی کا باندھنا نہیں ہوگا، ایسی سزا کوئی سزا نہیں دے سکے گا۔ یہ کن کے لیے ہوگا؟ بدبختوں کے لیے ہوگا، بد نصیبوں کے لیے ہوگا، ظالموں کے لیے ہوگا، جابروں کے لیے ہوگا، دہشت گردوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے ہوگا، مشرکوں کے لیے ہوگا۔ ایمان والوں کو جس طرح میں نے پہلے کہا، ایمان والوں کو بالآخر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، لیکن کفار و مشرکین کو جنتیں ملے گی، وہ مسلسل جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اپنے مولا کو راضی کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ان کو فرمایا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، یعنی وہ نفس جو ہے جو اپنے رب کے ذکر سے اطمینان میسر جسے آتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، وہ بندہ، میرا اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کر کے یا اللہ کا ذکر سن کر اپنے جی میں اطمینان محسوس کرے، سمجھ لے کہ میرے رب کی مجھ پہ رحمت ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کر کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو جو بندہ اللہ کا ذکر کر کے یا اللہ کا ذکر سن کر، خود قرآن پاک کی تلاوت کر کے یا قرآن پاک کی تلاوت سن کر جس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ سمجھ لے مجھ پہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ قلب مطمئنہ ہے، اطمینان والا قلب ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالہ سے نقل کیا کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا سکھائی تھی، فرمایا تھا یہ دعا مانگ، اور دعا کیا مانگ؟ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔
مجھے وہ نفس عطا فرما جو نفس مطمئنہ ہو۔ جب اطمینان قلب میسر آتا ہے تو پھر عبادت میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ کیا ہے، اس کی وضاحت کس انداز سے، تؤمنو، جو مولا تعالیٰ یقین رکھتا ہو بلقائک، تیرے حضور حاضری کی، کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب یہ عقیدہ استحکام کو پہنچ جاتا ہے، اپنی معراج کو پا لیتا ہے، پھر انسان سے گناہ کا صدور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَتَرْضَىٰ بِقَضَائِكَ، مولا تعالیٰ مجھے ایسا نفس عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جو تیری قضا پہ راضی ہو جائے، جو تو چاہے کر، میرے دل میں تیرے لیے کوئی ایسا اعتراض پیدا نہ ہو، مجھے تیری رضا پہ راضی کر دینے والا وہ نفس عطا فرما۔ وَتَقْنَعْ بِعَطَائِكَ، اور جو قناعت کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو تیری عطاؤں پر، جو تو عطا فرمائے صبر و شکر کرنے والا وہ نفس عطا فرما۔ یہ کیا ہے، نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ کو کیا کہا جاتا ہے یا کیا کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک جان، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کیا حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ علامہ ابن کثیر نے کہا ایمان والے کو یہ جملے فرشتے بوقت موت بھی کہتے ہیں اور قیامت کے دن بھی کہیں گے۔ موت کے وقت بھی نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب انسان عالم نازع میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے دو فرشتے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے روح مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب نکل، جنت کے دراز سایوں کی جانب نکل، اللہ تعالیٰ جل وعلا تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی۔ تو روح بدن سے یوں نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزہ سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ میرا اللہ اس پہ اپنے رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے قریبا کا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، سیدنا ابن عباس سے حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر یہ خبر ملے، یہ خوشخبری سنائی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب پلٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی محب کو، محبت کرنے والے کو پیغام ملے تجھے تیرا محبوب بلا رہا ہے، وہ جملہ خوب ہے، اس آس پہ جیتا ہوں کہ یہ کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ پیغام ملے محبوب کا، محب کو، کہ تجھے تیرا محبوب بلا رہا ہے، آدمی کتنے شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو مبارکباد دے کے کہا جاتا ہے تجھے تیرا رب بلا رہا ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ کتنا پیارا پیغام ہے جو کسی کو ملے گا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت نے صدیق اکبر کو فرمایا، صدیق اکبر تو ان میں سے ہے جن کو یہ پیغام ملے گا، تو انہی میں سے ہے۔ یہاں کیا فرمایا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کن بندوں میں؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ نبی ہیں،
وہ من النبیین والصدیقین، وہ صدیق ہیں، شہداء وہ شہداء ہیں، والصالحین وہ اللہ کے ولی ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ وہ غور تو کرو یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں، اگر حشر ان کے ساتھ ہو جائے تو کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم گناہ گاروں کا حشر فرما دے۔ تو نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جن پر میری نعمتوں کا نزول ہے، وادخلی جنتی، ان کے ساتھ داخل شامل ہو کر تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ قیامت کے دن میں مصطفیٰ کھٹکھٹاؤں گا۔ رضوانی جنت، وہ جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کا جو رضوان ہے، جو جنت کا فرشتہ ہے، دربان ہے، وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ تو میں بتاؤں گا نا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ یہ کہہ کر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھول دے گا، یہ کہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا آپ سے پہلے میں کسی پر یہ دروازہ نہ کھولوں۔ میرے نبی فرماتے میری ساتھ میری امت کے غربا ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے کہ جن کو دنیا میں کچھ ملا نہیں تھا مگر انہوں نے اپنے رب پر کبھی یہ اعتراض نہ کیا تھا، جو آپ قبل پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے۔ ایک اور حدیث سے بار کمنٹ کرتا ہوں، میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کے رب کائنات جل وعلا فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، فرشتے کریں گے مولا تعالیٰ ان کے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے بڑی دعائیں مانگی تھیں، بڑی تمنائیں کی تھیں، میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، کوئی بھی تمنا پوری نہیں کی، مگر شاباش ہے انہوں کے کہ انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا۔ جس طرح آج ہماری عادت ہے نا، نماز نہیں پڑھتے، جی ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، تو نماز تو ہم کام کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر تو نہیں۔ نبی کریم فرمایا کہ میں نے ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کی، مگر ان کی عادت یہ تھی، شاباش ہے ان کے، انہوں نے میری عبادت سے منہ نہیں موڑا، مسلسل میری عبادت کرتے رہے۔ آج قسم ہے مجھ کو میری عزت میرے جلال کی، میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، جاؤ ان کو جنت پہ چھوڑ کے، اور باقی لوگوں کے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان کے مراحل سے گزارا ہے، اس کا حق ادا کریں۔ کہیں یہ دولت کل قیامت کے تمہارے لیے گلے کا توق نہ بن جائے، زہریلا سانپ نہ بن جائیں، جہنم کی آگ کے انگارے نہ بن جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کوئی نعمت نہیں دی تو اللہ کی ذات پر اعتراض نہ کریں، شکر کر لیں، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس طرح تو راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن عزت و عظمت کا تاج آپ کا مقدر بن جائے گا، وگرنہ آپ کے واویلا سے بنے گا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن کریم، اس پاک کتاب، اپنے پاک کلام کے صدقہ سے ہمیں ان میں شامل فرما جن کی شان تو یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مولا تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔